السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائیوں کو شاہ فہد کا جواب۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی قادیانی ایسوسی ایشن نے سعودی عرب کے شاہ فہد سے تحریری طور پر یہ مضحکہ خیز درخواست کی کہ وہ ان کے مذہب کے سربراہ کو حج کے لیے سعودی عرب آنے کی دعوت دے۔ ایک خط میں جو شاہ فہد سمیت سعودی عرب کے چند اعلیٰ حکام کو بھیجا گیا ہے، سوئٹزرلینڈ میں قائم قادیانیوں کی تحریک نے درخواست کی ہے کہ ان کے مذہب کے رہنما کو، جو اس وقت ربوہ میں رہتے تھے، سعودی فرما نروا کے سرکاری مہمان کی حیثیت سے دعوت دی جائے۔ سوئٹزرلینڈ کے مسلم سفارتکاروں نے اس کے متن پر غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب یہ درخواست شاہ فہد کے پاس گئی تو آپ نے جواب دیا کہ مرزا قادیانی ملعون کا طوق غلامی اتار کر مسلمان بن کر آئیں تو دل و جان سے مہمانداری کریں گے۔ اگر مرزا قادیانی کا طوق غلامی پہن کر آنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ سرزمین حجاز ہے۔ جو کچھ ہمارے پیشرو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کی پارٹی کا حشر کیا تھا، وہی حشر ہم تمہارا کریں گے۔ اس جواب پر مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں مرزائیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ زادہ اللہ شرفا و عظما۔ دوستو، اسی طرح مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی کا قصہ بھی سنتے جائیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا نے نہایت ہمت اور تندہی اور جانفشانی سے اس کی قیادت کی، جبکہ دیگر رہنما پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے مولانا کی گرفتاری کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر کیا۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت کے دوران ہی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی جہاں ملیں انہیں گولی مار دی جائے۔ اس مجلس میں مشہور مسلم لیگی رہنما جناب سردار بہادر خان صاحب، صدر پاکستان محمد ایوب خان صاحب کے بھائی بھی شریک تھے۔ سردار بہادر خان صاحب نے مولانا قاضی شمس الدین کو بلا کر کہا کہ مولانا کی حفاظت کریں، انہیں کہیں روپوش کر دیں یا ملک سے باہر بھیج دیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ چنانچہ مولانا خفیہ طور پر تحریک کی قیادت کرتے رہے اور خداوند قدوس نے مولانا کی حفاظت کی، لیکن گولی مروانے والوں کو خدا نے قاہرہ کے قریب ہوائی حادثے میں جلا کر بھسم کر دیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ پریشانی 3 دن تک رہی اور تیسرے دن مجھے کچھ نیند اور کچھ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، مولوی غلام غوث، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربانی دی ہے، پریشان مت ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو طبیعت میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور کامل اطمینان پیدا ہو گیا۔ بعد میں بہت سی تکالیف بھی آئی، لیکن مجھے قطعاً پریشانی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ہی میں فوج اور پولیس کو جل دے کر نکل گیا، اور ایسے اوقات بھی آئے کہ میرے پیچھے فوج اور پولیس والے نماز پڑھتے رہے لیکن پہچان نہ سکے۔ یہ سب حفاظت الہی اور بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ جنرل محمد ایوب خان سے ملنے گئے۔ مشہور احرار رہنما شیخ حسام الدین مرحوم بھی مولانا کے ساتھ تھے۔ بات چیت کے دوران ایوب خان نے کہا، مولانا، جہاں تک اسلام کو سمجھا ہوں وہ تو اس طرح ہے۔ مولانا ہزاروی نے فرمایا، ہاں خان صاحب، کرسٹائن کیلر کے ساتھ ننگا غسل کرنے والے جو اسلام کو سمجھے، بھلا ہم کب اس طرح سمجھ سکتے ہیں؟
ایوب خان نہایت شرمندہ ہوئے۔ مولانا محمد شریف جلندری اور مولانا تاج محمود مرحوم دونوں حضرات کانفرنس کے منتظمین تھے۔ ملنے کے لیے قیام گاہ پر گئے۔ ان حضرات کو دیکھ کر حضرت غلام غوث ہزاروی اٹھ بیٹھے۔ فرمایا آپ کے حکم پر ربوہ میں جمعے پر تقریر کے لیے حاضر ہوں گا۔ آخری عوامی تقریر ختم نبوت پر ہوگی۔ آپ کے کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا۔ آگے چل کر عالم برزخ کی طرف اشارہ، بزرگوں کو آنکھوں دیکھی رپورٹ دوں گا۔ اور فرمایا دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، کہا سنا معاف کرا لوں گا۔ میرے اللہ کی شان بے نیازی کہ مولانا کا گھر سے یہ آخری سفر تھا۔ واپس پہنچے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو، علامہ محمد اقبال نور اللہ مرقدہ نے مرزائیوں کی دونوں شاخوں کو خارج از اسلام قرار دے کر انجمن حمایت اسلام کے دروازے ان مرزائیوں پر بند کر دیے تھے۔ مرزائی لاہوری ہو یا قادیانی، انجمن کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس واقعے کی پوری تفصیلات انجمن کے تحریری ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کے ایک عینی گواہ لاہور کے سب سے بڑے شہری میاں امیر الدین بفضل تعالی بقید حیات ہیں۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے بھی رکن ہیں۔ ان سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال انجمن کے جنرل کونسل کے اجلاس عام کی صدارت فرمانے لگے تو آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کی اس انجمن کا کوئی مرزائی، لاہوری یا قادیانی ممبر نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد کے متبعین کی یہ دونوں جماعتیں خارج از اسلام ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کرسی صدارت کے عین سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی میاں امیر الدین فروکش تھے۔ حضرت علامہ نے ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے صدر رکھنا ہے تو اس شخص کو نکال دو۔ یعنی یہ ایک مرزا تھا، مرزا یعقوب بیگ، یہ ڈاکٹر تھا۔ فرمایا مجھے صدر رکھنا ہے تو اس شخص کو نکال دو۔ مرزا صاحب کانپ اٹھے، جذبز ہوئے، کچھ کہنا چاہا، حتیٰ کہ رنگ فق ہو گیا۔ حضرت علامہ اقبال مصر رہے کہ اس شخص کو یہاں سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ بیک بینی دو گوشت نکال دیے گئے۔ ان کی طبیعت پر اس اخراج کا یہ اثر ہوا کہ بے حواس ہو گئے۔ 2-4 دن ہی میں مرض الموت نے آ لیا اور اس صدمے کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ جناب خورشید احمد، منیجنگ ایڈیٹر میڈیکل نیوز، کراچی اور اسلام آباد نے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کا واقعہ مولانا کو سنایا کہ میرے والد گرامی جناب ڈاکٹر جلال الدین صاحب ڈینٹل سرجن لاہور، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مدنی، حضرت انور شاہ کاشمیری اور دیگر 2 اکابر علماء اور ان کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی دیوبند سے لاہور تشریف لائے۔ ڈاکٹر جلال الدین ان کو اسٹیشن پر لینے کے لیے گئے۔ میں نے کہا حضرت گھر تشریف لائیں۔ مولانا نے کہا کہ آج میں نے صرف ڈاکٹر محمد اقبال سے ملنا ہے اور ابھی سیدھا وہی جانا ہے، لہذا مجھے وہاں چھوڑ دیجئے۔ والد صاحب نے مولانا کو ڈاکٹر محمد اقبال کے گھر پہنچا دیا اور والد صاحب بہر موجود رہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی اور علامہ محمد اقبال بند کمرے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد اقبال بچوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت نے اسی وقت مجھے فرمایا کہ مجھے اسٹیشن پر چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو اسٹیشن پر لے چلا۔ راستے میں اپنے گھر لے جانے پر اصرار کیا تو فرمایا آج میں مسئلہ قادیانیت علامہ اقبال کو سمجھانے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کام میں اور کسی کو شریک نہیں کرتا، اب سیدھے واپس جانا ہے۔ اسٹیشن سے اسی وقت دیوبند روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی۔
دوستوں، مجلس کے دوسرے امیر مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی تھے، یعنی مجلس تحریک ختم نبوت کے۔ شجاع آباد ضلع ملتان کا ایک قصبہ ہے۔ قاضی احسان احمد اسی قصبے میں قاضی محمد امین کے ہاں پیدا ہوئے۔ تعلیم آپ نے ہی بزرگوں سے حاصل کی۔ عربی، فارسی اور اردو زبان کے جید عالم تھے۔ قاضی صاحب اپنی خطابت، ایثار اور قربانی کی بدولت ملک گیر شہرت کے مالک بن گئے، تو ان کی بدولت شجاع آباد کے بھی بھاگ جاگ گئے اور شجاع آباد کا گمنام قصبہ بھی ملک گیر شہرت کا حامل ہو گیا۔ شجاع آباد بادشاہوں کے وقتوں کے کسی نواب کے نام پر ہے۔ قلعہ نما شہر اور درمیان میں شاہی مسجد ہے۔ قاضی صاحب مرحوم کے کوئی جد امجد قاضی، جسٹس یا جج کے عہدے پر فیض تھے۔ ان کی اولاد قاضی کہلائی۔ منصب، مکان، جائیداد جدی چلی آ رہی تھی۔ قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ ان کا وجیح چہرہ مہر خطیبانہ تھا۔ بلا کے ذہین انسان تھے۔ عالم باعمل، قسام ازل ہے۔ غضب کا حافظہ پایا جاتا تھا۔ شادی کا ذل اور عکس شمار ہوتے تھے۔ پہلے احرار میں اور تقسیم ملک کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانی ممبران میں شامل تھے۔ شعلہ نوا خطیب، لاکھوں کے مجمع پر چھا جانے والے، مشکل سے مشکل مسائل کو اپنے آسان طرز بیان سے عوام کے ذہن نشین کرنے کا خاص ملکہ رکھتے تھے۔ ضرورت کی کتابوں، اخباروں، رسالوں اور دستاویزات کا حوالہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ جسٹس منیر کے بقول ان کے ساتھ ایک بہت بڑا صندوق لازماً ہوا کرتا تھا، جسے ایک مضبوط زنجیر اور تالے کے ذریعے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ وہ صندوق دراصل قاضی صاحب کا اسلحہ خانہ تھا، جس میں وہ تمام دستاویزی ثبوت اور حوالے جات محفوظ رکھتے تھے۔ قاضی صاحب نے اونچے حلقوں میں اور اسی طرح تعلیم یافتہ طبقے میں جماعت کے سفارت اور ترجمان کا حق ادا کیا۔ قاضی صاحب مرحوم بظاہر امیرانہ ٹھاٹ باٹ رکھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ صحیح معنوں میں درویش منشئ انسان تھے۔ قاضی صاحب نے جب مرزیت کے متعلق حوالہ جات پہلی دفعہ نارووال کے ریلوے اسٹیشن پر سیلون میں ٹھہرے ہوئے خان لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کو دکھائے تو خان صاحب کی حیرت گم ہو گئی۔ قاضی صاحب نے خان لیاقت علی خان کو جب عربوں کا مرزا بشیر الدین محمود ہیڈ آف دی جماعت ربوہ کے نام خط دکھلایا، جس میں عربوں نے مرزا صاحب کا اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ آپ کی ہدایت پر چودھری ظفر اللہ خان اس نے ہماری UNO میں حمایت کی ہے، تو خان صاحب کی آنکھیں کھل گئی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، خان صاحب، سر ظفر اللہ وزیر خارجہ پاکستان کا ہو، تنخواہ پاکستان کے خزانے سے لیتا ہو، آپ کی کابینہ کا ممبر ہو، نمائندہ آپ کا ہو اور عرب شکریہ مرزا محمود کا ادا کرے۔ حالانکہ عربوں کی UNO میں حمایت مرزا محمود کی نہیں بلکہ پاکستان کی پالیسی ہے۔ عربوں کو شکریہ مرزا محمود کا نہیں بلکہ حکومت پاکستان اور آپ کا ادا کرنا چاہیے تھا۔ قاضی صاحب ایک دفعہ مرزائیوں کی ان سرگرمیوں کا احتساب کرنے کے لیے کوئٹہ تشریف لے گئے جو مرزائیوں نے بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کے لیے بھپا کر رکھی تھی اور جن کے پیچھے ایک گہری سازش کار فرما تھی۔ میاں امین الدین وہاں حکومت کے انچارج اعلیٰ تھے۔ ان کا مزاج افسرانہ اور متکبرانہ تھا۔ قاضی صاحب نے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو اس نے معذرت کر لی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ کہلوایا کہ ملکی نوعیت کے مسائل پر گفتگو مقصود ہے۔ اس نے 15 منٹ عنایت فرما دیے۔ قاضی صاحب اندر گئے، ملاقات شروع ہوئی۔ مرزائیت کے متعلق بات شروع کی تو اس نے بڑے غرور سے کہا کہ اس کے متعلق ہم نے سرکل کر دیا ہے، چھوڑیے اس بات کو، کوئی اور بات ہے تو کہجیے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، وہ سرکل آپ نے نہیں کیا، میں مرکزی حکومت سے جاری کروا کر آیا ہوں۔ میاں صاحب کی اکڑی ہوئی گردن کچھ ڈھیلی ہوئی۔ دریافت کیا، آپ مرکز میں کس سے ملے تھے؟ قاضی صاحب نے مرکزی وزراء اور وزیر اعظم کا نام لیا اور سرکاری محکموں میں مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں کے متعلق سرکل کیے جانے کی تفصیل بتائی۔
میاں صاحب کی گردن میں مزید خم پیدا ہو گیا۔ اب قاضی صاحب نے اپنا صندوق اندر منگوایا اور مرزائیوں کے متعلق وہ تمام حوالے نکال کر دکھانے شروع کیے جن میں مرزائیوں کے سیاسی عزائم اور بلوچستان پر قبضہ کرنے کی باتیں درج تھی۔ مرزائی لٹریچر سے جب میاں صاحب نے وہ حوالے دیکھے تو قاضی صاحب نے فرمایا، میاں صاحب بلوچستان کے متعلق یہ خطرات آپ کے علم میں ہیں؟ میاں صاحب نے جواب دیا، مجھے تو ان باتوں کا علم نہیں۔ تو آپ نے مرکز کو بھی قادیانی سرگرمیوں کی کوئی اطلاع نہیں بھجوائی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے زیر انتظام علاقے میں ملکی نوعیت کے خلاف یہ سازشیں پروان چڑھ رہی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ یہ سن کر میاں صاحب بالکل جھک کر بیٹھ گئے۔ اب وہ سب جو ان کی اکڑ تھی وہ ختم ہو گئی۔ گفتگو شروع ہوئی جو 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ قاضی صاحب نے معلومات کا ذخیرہ جمع کر دیا۔ وہ حیران سے حیران تر اور پریشان سے پریشان تر ہوتا چلا گیا۔ اب قاضی صاحب نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور محبت سے کبھی اپنی طرف کھینچتے اور کبھی ڈھیلا کر کے اسے پیچھے لے جاتے اور اپنی خاص ادا میں فرماتے، میاں صاحب ابھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جا کر اپنے فرائض کے متعلق جواب دینا ہے کہ آپ نے اسلامی حکومت کے ایک بڑے صوبے کی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں ادا کیا۔ اسی طرح قاضی صاحب ایک دفعہ قلات گئے تو نواب احمد یار نے انہیں اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا۔ قاضی صاحب نے انہیں بھی ان تمام خطرات سے آگاہ کیا جو ملک اور اسلام کو مرزائیوں سے لاحق ہیں۔ نواب صاحب قاضی صاحب سے قدر متاثر ہوئے کہ ایک موقع پر قاضی صاحب کے جوتے اٹھا کر ان کے سامنے سیدھے کر کے رکھ دیے اور اس طرح اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا۔ قاضی صاحب مرحوم یہ واقعہ سناتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ جب کہ میں نے اپنی والدہ بزرگوار کی خدمت کرتے ہوئے ان کے سامنے عزت اور محبت سے جوتے سیدھے کر کے رکھے تھے تو میری والدہ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹا ایک وقت آئے گا کوئی بادشاہ تیرے سامنے جوتا نیاز مندی سے سیدھا کر کے رکھے گا۔ غرض یہ کہ قاضی صاحب مرحوم ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی، جیلیں کاٹی، قربانیاں دی۔ ایک تحریک کے دوران پولیس کی لاٹھی چارج میں ان کے بازو کی ہڈی توڑ دی گئی۔ ملت اسلامیہ کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں اور مطمئن ضمیر لے کر اللہ کے ہاں چلے گئے۔ خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 12 شوال 1382 ہجری بمطابق 9 مارچ 1923 سے 9 شعبان 1384 بمطابق 23 نومبر 1966 تک 3 سال 8 ماہ 27 دن باقاعدہ امیر اور سربراہ مقرر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کو مرزائیت سے لاحق تمام خطرات کو اللہ تعالیٰ ٹال دے اور ہمارے پاکستان کو ان مرزائیوں کے غلط عزائم سے بچائے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔